بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس نمبر 104 المادۃ الرابعۃ فی مصارف الزکوٰۃ۔ یہاں سے زکوٰۃ کے جو مصارف ہے، مصرف کی جمع مصرف معنی ہے جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے، یعنی کون سی چیزوں میں انسان زکوٰۃ لگا سکتا ہے، کون سی جگہوں پر، کون سی چیزوں میں کون سے لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو مصارف الزکوٰۃ اللہ نے 8 قرآن میں بیان کی ہے۔ دیکھیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے۔ اس کی وضاحت پہلے نمبر پر فقیر ہے۔ فقیر اس کو بولتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ وحاجۃ من یعول من طعام و شراب و ملبس و مسکن وان ملک نصاب من المال۔ اس کے پاس مال زیادہ ہے لیکن پھر بھی کیا اپنی حاجت پوری نہیں کر پاتا، کھانا پینا، لباس، رہنے کی جگہ وغیرہ ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ مسکین کس کو بولتے ہیں؟ جو فقیر سے زیادہ فقیر ہو یا فقیر سے تھوڑا اچھا ہو حال میں، مگر مسکین اور فقیر دونوں کا مطلب ایک ہے بس۔ مسکین اس کو بولتے ہیں الذی لا یجد غنی یغنیہ، اتنا مال وغیرہ نہ ہو کہ اس کو گزارا صحیح چل سکے، اور وہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرتا کہ مانگتا پھرے، متعفف رہتا ہے، عفیف رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی غربت کا پتہ نہیں چلتا، ہوتا تو غریب ہے لیکن لباس اچھا پہنتا ہے تاکہ کسی کو میں اپنا فقر نہ دکھاؤں، صرف اللہ سے مانگنا چاہے، مثلا ایسا خیال ہو اس کو مسکین بولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عاملین ہیں، وہ تو آج کل ہوں گے یا نہیں وہ الگ بات ہے، جو سعی جبی ہوتا ہے، قیم کاتب کو بولتے ہیں، جو کہ حکومت کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ وہ ایک مؤلفۃ القلوب ہے، مؤلفۃ القلوب جو ضعیف الاسلام تھے، پیغمبر علیہ السلام ان کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے نا، وہ بھی اب نہیں ہے۔ آگے ہے وفی الرقاب۔ رقاب سے مراد کیا ہے کہ ایک مسلمان غلام ہو، اس کی آدھا مثلا مکاتب اس کو اپنی گردن آزاد کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو۔ رقاب کی اب ضرورت نہیں، مؤلفۃ القلوب اور عاملین۔ آگے کیا ہے؟ فقیر مسکین رہ گیا۔ نمبر 6 ہے جو کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے آج کل، وہ شخص جس پر قرضہ ہو، قرضہ اس نے لیا ہو کسی سے، دین ہو اس کے اوپر، ادار ہو، تو اس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دیکھ اس حدیث میں ہے کہ لا تحل المثل الا لثلاث، ایسا شخص مانگ بھی سکتے ہیں لوگوں سے۔ نمبر 7 جو کہ جہاد کا راستہ ہے، اس میں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ المراد من سبیل اللہ عمل المسلم لمرضات اللہ وجناتہ وخصه الجہاد لإعلاء کلمۃ اللہ تعالی فیؤتی الغازی فی سبیل اللہ وإن کان غنیا۔ تو زکوٰۃ غنی کو دے سکتا ہے اگرچہ وہ کیا غازی مجاہد شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، مجاہدین حضرات، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے، چاہے وہ مالدار ہو کسی بھی طرح سے، ان کے پاس پیسہ ویسا ہو، کیونکہ ان کو مزید پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مدارس ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ شفا خانے جن میں علاج فری ہونا، یا یتیموں کے لیے جو جگہ ہوتی ہے یتیم خانے وغیرہ، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ مگر بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر جہاد میں خرچ کرنا سب سے بہتر ہے پیسہ۔ اس کے بعد کیا کرے؟ مدارس پر خرچ کرے، کیونکہ وہاں سے علم دین حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کی مسلمانی مدارس کی وجہ سے باقی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرے؟ یتیموں کا خیال رکھے، پھر کیا ہے؟ شفا خانے ہیں۔ آگے ہے 8ویں نمبر پر مسافر آدمی۔ جب مسافر اپنے علاقے سے دور ہو، اپنے وطن میں اس کے پاس پیسہ بہت ہے، مثلا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ادھر آیا ہے کسی جگہ، کسی اور ملک میں رہ رہے، اس وقت اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے، کیونکہ فی الحال اس کو ضرورت ہے پیسے کی۔ آگے مسئلہ ذکر کرتے ہیں
اگر آپ نے زکوٰۃ دی دی مذکورہ قسم میں سے کوشش جس پر ادار ہو یا مجاہد کو دیا یا اسی طرح سے فقیر مسکین کو دیا تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی۔ کسی بھی ایک کو آپ دے سکتے ہیں، مگر جو اہم ہو اس کو زکوٰۃ آپ دے دیں۔ اور یہ بھی کر سکتے کہ ان میں سے ہر کے مسکین کو بھی تو مجاہد کو تھوڑا تھوڑا دے سکتے جیسے دیگر مذاہب میں ہیں۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے جن کا خرچہ آپ پر آتا ہے، جیسے والدین ہیں، والابناء بیٹے، وانصفوا والزوجہ، اس طرح سے بیوی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ لا تعطی الزکوٰۃ لآل النبی لشرفہم وہم بنو ہاشم وآل علی جعفر عقیل عباس، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آل رسول کو۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ آپ دے سکتے ارضی المسلم یدفع زکوٰۃ مال لامامۃ المسلم ولو کان جائرا، ظالم کو بھی دے سکتے، بادشاہ ہو۔ آگے زکوٰۃ کس کو نہیں دے؟ لا تعطی الزکوٰۃ لکافر ولا لفاسق، فاسق کو نہ دے، کافر کو نہ دے۔ اور اس طرح سے وہ آدمی جو اسلام کے شرائع کی کیا کرے، مذاق وغیرہ اڑائے۔ ایک شہر سے دوسری جگہ میں لے جانا کیسے ہیں؟ علماء حضرات کہتے ہیں کہ ایسا مت کرے، پھر بھی اگر کسی نے ادا کر لیا تو ہمارے مذہب کے مطابق وہ ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص کا دوسرے پر قرضہ ہے، مثلا فقیر ہے، اس پر ادار دین ہے، وہ اس کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تو اگر اس طرح سے وہ کر لے تو وہ زکوٰۃ جو ہے دین کی شکل میں ہے، تو اگر اس کے لیے وہ تکلف برداشت کر لے تو یہ دے سکتا ہے۔ پھر بھی بہتر طریقہ یہ ہے نا کہ اس کو کیا کر لے؟ زکوٰۃ دے دے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو خود کیا کرے؟ اس کا ادار ادا کرے۔ پھر آگے مسئلہ لا تجزئ الزکوٰۃ الا بنیت، نیت اس کے لیے ضروری ہے۔